آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کس طرح ہوا، یہ وحی کس جگہ نازل ہوئی اور اسے لے کے آنے والے کون تھے۔ اس وحی کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت پریشان کیوں ہوئے، اور اس واقعہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کس شخص کے پاس لے کر گئیں، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی رات کو دیکھتے، صبح وہ سچ ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جاتے اور وہاں چند روز گزارنے کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ جاتے۔ وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھی۔ ایک روز جب آپ غار حرا میں موجود تھے تو اچانک آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیں۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑا اور پکڑ کر مجھے دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دی، کہا، اب پڑھیں۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی مجھے پکڑ کر دبایا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں تک کہ علم الانسان ما لم یعلم تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ میرے اوپر کوئی چادر اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر دے دی۔ جب آپ پر سے خوف کی حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ جو لوگ کما نہیں سکتے آپ انہیں کما کر دیتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے یہ نابینا بھی ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ تو سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تم کو کیا نظر آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ویسے ہی ورقہ بن نوفل کو بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا، یہ وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور تائید کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔